خاکے آویزاں کی ہیں، اس کے سفیر کو نکالو یار. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، خدا اللہ نہ کرے گا کسی کی ماں بہن بیٹی کی کوئی ایسے ہی بیہودہ تصویریں ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالے، تو اس فیکٹری میں اس مل میں چاہے ہمیں لاکھوں روپیہ ملتا ہو اس سے کوئی کاروبار کرے گا؟ بلکہ بندہ جائے گا پھاڑ کے رکھ دے گا. سیدھی بات میں بتا رہا ہوں، ہم تو ایسے ہی سر پھیرے ہیں. کتنا ہی کمزور آدمی کیوں نہ برداشت کرے گا؟ تو یار جن کے صدقے دونوں جہاں بنے، جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ان کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو، اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں، صدر وہاں کا سرپرستی کر رہا ہو، خود یہ کر رہا ہو، اور پھر کہیں جی ہم مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو یہ تو اتنی بے غیرتی ہو گئی، اتنی بے غیرتی ہو گئی، اس سے تو بندہ بھوکا مر جائے. امام مالک نے یہی تو فرمایا تھا کہ ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، حضور کی گستاخی ہو جائے، امت بدلہ نہ لے سکے تو پھر اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. اور بابا جی یہی تو فرماتے تھے، میں نے اتنے نعرے لگائے کراچی میں، اتنا زور لگایا کہ شاید میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے اور اٹیک ہو جائے، نہیں ہوا، پھر یہاں بھی زور لگا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. آپ فرماتے تھے مجھ سے نہیں یہ برداشت ہوتا کہ یہ میرے کان یہ سنے کہ حضور کے خاکے بن گئے اور ہم بدلہ بھی نہیں لے سکتے اور ہم زندہ ہو. وہ تو پہنچ گئے نا پھر محبوب کی بارگاہ میں، وہ تو چلے گئے، اب ہمیں مشن دے گئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہی تو بات تھی حضور کے غلاموں. حکومت کو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا ساتھ میں. تمہیں بھی جو عہدے ملے حضور کے صدقے ملے. سوچو ایک دن مرنا ہے، جانا ہے تم نے بھی قبر میں. تم سے پہلے بھی بڑے بڑے صدر آئے، وزیر اعظم آئے، عہدے دار آئے، وہ کورٹ میں بھی بڑے بڑے لوگ آئے، وہ اداروں میں بھی بڑے بڑے لوگ آئے، سب چلے گئے، تم نے بھی جانا ہے. لیکن یہ تو سوچو کہ حضور کے غلام آئے تھے، وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے حضور میں حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، میری گردن حاضر، اور تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو پھول پہناتے اور کہتے تم ہمارے مہمان ہو، ہم بیٹھو ادھر، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، ہم تمہاری بات سنتے، ہم فرانس سے تعلقات ختم کریں گے، ہم سفیر نکالیں گے. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ان پہ شیل برسائے، ربڑ کی گولیاں برسائیں، تم نے حضور کے غلاموں کو زخمی کیا، اور تم نے قائد ملت اسلامیہ کو ستایا. یہ تو دیکھو ایک دن عدالت لگنی ہے قیامت کے دن، یہ طاقت ختم ہونی ہے. رب کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ہے. جب وہاں عدالت لگے گی اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، او گستاخو، او گستاخوں کے حامیوں، او گستاخوں کے سہولت کاروں، رسول اللہ کے غلاموں پہ گولیاں برسانے والوں، ان پہ شیل برسانے والوں، ان کے خلاف میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنے والوں اور ڈالر لے کے دین کو بدنام کرنے والوں، قادیانیوں کو آگے لے جانے والوں، محمد عربی کے غلاموں پر پرچے کاٹنے والوں، انہیں جیلوں میں ڈالنے والوں، علماء کو شہید کرنے والوں، مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والوں، جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. تو سوچو آج ابھی بھی موقع ہے. اس وقت کون ہوگا جو تمہاری دستگیری کرے گا؟ ہے کوئی ہستی تمہارے پاس؟ کوئی دنیا کا حکمران، کوئی عہدہ، کوئی دولت، کوئی مال؟ سوچ لو ذرا، قیامت کے دن تمہیں بچا سکے گی کوئی چیز؟ اور پھر دوسری طرف سے جب صدائے رحمت آئے گی، کہاں ہے میرے محبوب کے وہ غلام جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں؟ کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا جبڑا ٹوٹا، کسی کی آنکھیں نکل گئیں، کسی کی ٹانگیں کٹ گئیں، کوئی شہید ہو گئے، بوڑھوں کا بھی خیال نہیں کیا گیا. کہاں ہے حضور کے وہ غلام جنہیں جیلوں میں ڈالا گیا، جنہیں ستایا گیا، جن پہ شیل برسائے گئے؟ آج وہ جام کوثر پینے محبوب کریم کی بارگاہ میں آ جائیں. حضور کے غلاموں سوچو تو صحیح، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا جب میدان محشر میں حوض کوثر پر میرے آقا مولا جلوہ فرما ہوں گے، اور غوث اعظم بھی ہوں گے، تاجدار بریلی بھی ہوں گے، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ بھی ہوں گے، اور ویل چیئر والے بابا بھی ہوں گے، اور یہ شیل کھانے والے بھی ہوں گے، یہ مقدمات برداشت کرنے والے بھی ہوں گے. اور پھر میرے آقا جب جام پہ لائیں گے تو سارے غم بھول جائیں گے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. کیوں ہم پہ ظلم کرتے ہو بھائی؟ کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ ہم نے نہ ملک لوٹا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ ہم نے دہشت گردی کی، نہ ہم نے بغاوت کی. خونے نہ کردہ ہیں، بکسرہ نہ کشتہ ہیں، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ہیں. ہمارا تو یہی جرم ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں.
ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت پہ پہرا دینے کی بات کرتے ہیں، دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو یار آن ہوگا، ہر لہجہ ہوگا، سر بازار ہوگا، اور وقت آیا تو سر دار بھی ہوگا۔ حکمران بھی سوچیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ ہم تمہیں خیر خانہ مشورہ دیتے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، رب کی قوت بڑی ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب کھینچتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج توبہ کر لو، موقع ابھی بھی معافی مانگ لو، حضور سے وفا کر لو، فرانس کے سفیر کو دفع کرو۔ دیکھو مدینے کے والی مکین گنبد خضرا کی بارگاہ سے تمہیں کیسے نوازا جاتا ہے۔ سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور معیشت بھی بحال ہو جائے گی، ملک قیادت کرے گا انشاءاللہ پوری دنیا کی۔ تمہیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ارے مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، حضور کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے جیسے نور الدین زنگی کو سرکار نے خواب میں فرمایا تھا کہ ایک شیطان جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آپ مدینے آ گئے نا اتنے دور سے، تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم سے کام لیا جاتا۔ تم اپنا نام صلاح الدین ایوبی کی صف میں کیوں نہیں لکھوانا چاہتے؟ تم گستاخوں کی طرف کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ یہ طاقت ختم ہو جائے گی، یہ عہدے ختم ہو جائیں گے۔ سارے آ جاؤ حضور کی غلامی میں۔ اب حضور کے غلاموں، پیغام یہ ہے کہ آج ان بزرگوں کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی سے لے کر غوث پاک سے لے کر خواجہ صاحب اور خواجہ باؤلک نقشبند، خواجہ شہاب الدین سروردی، مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا، کیوں ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے حضور سے وفا کی، انہوں نے حضور سے وفا کی۔ اب پیغام جو آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے، بابا جی تو سرخرو ہو گئے، جیے تو شان سے جیے، لیکن گئے تو ایسی شان سے کہ قیامت تک کوئی بلا نہیں سکتا۔ میرے آقا مولا نے پھر کیسے اپنے غلاموں کو بھیجا؟ جس غلام نے مجھ سے وفا کی، جاؤ، یہ تو زمین پہ استقبال ہوا۔ اللہ اللہ، صدقہ پیارے کا ایسا نہ ہو جو سنی مرے، صدقہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، جو فرشتوں نے استقبال کیا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اور جب اولیاء کی روحیں، غوث اعظم، غریب نواز، شاہ نقشبند، شہاب الدین سروردی، داتا علی اجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، امام اعظم، حسنین کریمین، اور سارے صحابہ، خلفائے راشدین، اور میرے آقا و مولا جب انبیاء کی جماعت میں جلوہ فرما ہو کر اپنے غلام کو سینے سے لگایا ہوگا تو وہ پھر کیسا منظر ہوگا حضور کے غلاموں؟ اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، جس کے لیے ہر غلام کہتا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو آج کچھ کام تو کر جائیں، آج کچھ کام تو کر جائیں۔ اب ہم اللہ رب العالمین سے، اس کے حبیب سے عہد کرتے ہیں، سب دل سے کریں، کیونکہ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں بھی سب پتہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے دل میں کیا آپ بیٹھے ہیں سب پتہ ہے۔ وہاں ہم نے دو نمبری نہیں کرنی، دنیا میں ہو جاتی ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور بابا جی کی روح کو بھی گواہ بناتے ہیں۔ اللہ کے ولی و مولا سب کے ہیں، غوث اعظم سب کے ہیں، اعلیٰ حضرت سب کے ہیں، امیر المجاہدین کسی ایک کے نہیں، وہ سارے سنیوں کے، حضور کے سارے غلاموں کے ہیں، وہ سب کے سپہ سالار ہیں، وہ سب کے قائد ہیں، وہ سب کے امام ہیں۔ تو ہم گواہ بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جانشین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت میں اسی طرح ناموس رسالت کی تحریک جاری و ساری رکھیں گے اور اس پہ قائم رہیں گے اور ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے اور تحریک کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ۔ اور حضور کے غلاموں، اصل بات یہی ہے، زندگی یہی ہے کہ حضور سے وفا کی جائے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے سارے فرائض، لیکن پتہ نہیں صحیح پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، قبول ہو یا نہ ہو، لیکن حضور سے وفا ایسی چیز ہے یہ رد ہو ہی نہیں سکتی، یہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو غازی علم الدین کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، بس جب سنا نا ہندو نے حضور کی گستاخی کی، شورا لے آیا، کام کر دیا، جیل میں گیا، جب علماء سے، بزرگوں سے
بات ہوئی، وہ فارسی میں اشعار بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے. پوچھا یہ کہاں سے؟ بولا جس آقا کے لیے قربانی دی تھی سب عطا کر دیا. تو یہ حضور سے وفا ایسی چیز ہے، ساری نعمتیں خود مل جاتی ہیں، ساری نعمتیں. غازی علم الدین کو وہاں دفن کر دیا گیا تھا. اقبال نے شخصی ضمانت لی اور غازی علم الدین کو لاہور لے آئے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لاہور میں دفنانا. اب جب جنازہ ہو گیا، اقبال قبر میں اتر گئے قلندر لاہوری، اور کفن کے بند کھولے اور کہنے لگے علم الدین تیری وصیت تو میں نے پوری کر دی، میری بھی ایک وصیت ہے، جب حضور آئیں تو اقبال کا سلام کہنا. اقبال فوراً اچھل کے باہر آ گئے اور کہنے لگے وہاں تو کچھ اور ہی منظر ہے. یعنی علم الدین کہہ رہے اقبال باہر تو جا کے حضور آئے. اقبال معمولی چیز نہیں تھے، حضور کا جلوہ. اور انہوں نے اشارہ دے دیا کہ وہاں تو کچھ اور ہی منظر تھا. میں جب علم الدین کے بند کھولنے لگا تو کچھ اور ہی منظر تھا. علم الدین بول پڑے کہ اقبال باہر تو جا، میں منتظر ہوں. وہ بات ہی کچھ اور ہے. یہ عشق رسول مسلمانوں کے خمیر میں ہے، یہ تم نہیں مٹا سکتے، تم ختم نہیں کر سکتے. جو مرضی کر لو تم، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر لو، جو یہود و نصارہ کے اسکول بنا لو تم، جو مرضی استاد رکھ لو، لیکن انشاءاللہ حضور کے غلام جو ہے نا وہ تمہارا پیچھا مرتے دم تک کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اب بچوں آپ نے نعرے لگانے ہیں نا، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. جن کے اپنے اسکول ہیں نا، کالج ہیں، اس میں بھی آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے. جب ہم پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتے ہیں یہ وطن سے محبت ہے. یہ اسلامی ترانے اور نعرے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وطن جس آقا و مولا کی نالین پہ لگنے والی خاک کے صدقے ملا ہے، یہ ان سے عہد وفا ہے. ترانہ پڑھتے ہیں وطن کی محبت میں، یہ نعرے لگاتے ہیں اس کی محبت میں جس کے صدقے ساری کائنات بنی ہے اور کائنات قائم ہے. اسی حضور کے غلاموں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں، بس حضور سے وفا کرنی ہے. ایک بزرگ کہہ گئے نا، بڑی عظیم بات کہہ گئے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. میاں محمد باغ کھڑی شریف والے، میں اس پہ بات میں ختم کر رہا ہوں، جملہ سمجھ رہے ہیں؟ قدر نبی دا ایک ہی جانن، یعنی مطلب یہ کہ یہ لوگ نبی کا قدر کیا جانے؟ دنیا دار کمینے، جس کو پیسے کی ہوس ہو، عہدے کا لالچ ہو، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے، اس کو کیا پتا کہ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے. جس کے لیے 1200 صحابہ نے یمامہ میں جانیں دے دی. میں نے کہنا ہے قدر نبی کا ایک ہی جانن، آپ نے کہنا ہے دنیا دار کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن، ایسے نہیں نا بھائی. بابا جی کہتے ہیں نا چس آ جائے، بابا جی کے چاہنے والے ہیں نا آپ لوگ، تو پھر بابا جی کی روح کو خوش کریں. اور قدر نبی دا ایک ہی جانن، اور قدر نبی دا ایک ہی جانن، اور قدر نبی دا ایک ہی جانن. ہاں یہ فرانس کے یار کیا جانے. اب دوسرا مصرع، قدر نبی دا جانن والے. میں یہ پڑھوں گا، سو گئے وچ مدینے. وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں جانے دی، وہ احد میں جانے دی، تبوک میں جانے دی، حنین میں جانے دی، جنہوں نے تیر کھائے لیکن حضور کی طرف تیر نہیں آنے دیا. قدر نبی دا جانن والے، آواز نکالو نا یار، قدر نبی دا جانن والے. مدینے میں تو صحابہ سو گئے نا، پھر اس کے بعد بھی تو حضور کا قدر جاننے والے آئے نا، اب ان کا بھی ذکر کرنا ہے. پھر آپ نے اب میں کہوں گا قدر نبی دا ایک ہی جانن، آپ نے کہنا ہے سو گئے وچ بغداد، پھر آپ نے کہنا ہے سو گئے وچ اجمیر. پھر دہلی میں بھی ہیں نظام الدین اولیاء شاہ عبدالحق محدث دہلوی، سو گئے وچ دہلی. پھر سرند میں حضرت مجدد الفسانی، آپ نے کہنا ہے سو گئے وچ سرند. اور پھر تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، پھر آپ نے کہنا ہے سو گئے وچ بریلی. یہ سارے بزرگوں کو خوش کرنا ہے نا. قدر نبی دا جانن والے، اور سو گئے وچ بغداد. اور زور نہ نعرہ لاؤ، 11ویں شریف کا موقع ہے. اور قدر نبی دا جانن والے، اور قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے. سو گئے وچ اجمیر، اور قدر نبی دا جانن والے، اور قدر نبی دا جانن والے.
وہ قدر نبی دا جانن والے. اب سرہند شریف کا ذکر کرنا ہے حضرت مجدد الفسانی کا. وہ قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ سرہند. وہ قدر نبی دا جانن والے. اب بریلی شریف کا ذکر کرنا ہے. وہ قدر نبی دا جانن والے. اب لاہور کا ذکر کرنا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری. وہ بابا جی فرماتے تھے نا اللہ اللہ سید حجویر مخدوم امم. کلندر لاہوری کے شعر. مرکز او پیر سنجر را حرم. اللہ اللہ مخدوم سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم. خواجہ صاحب کا بھی حرم جہاں چلا کاٹا تھا فیض پایا تھا نا. اور پھر یہ پڑھ کے گئے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. کہتے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت و صبح ماہ از میرے او تابندہ گشت. شیر پنجاب داتا صاحب ہیں بابا فرید ہیں. وہ ظالموں وہ رنجیت سنگھ ظالم غنڈا نہیں ہے جس کے مجسمے تم نے بنائے ہوئے. تمہیں زیادہ شوق ہے نا تو جاؤ امرتسر جا کے رہو. نکلو یہاں پاک سر زمین سے. جو اس کو شیر پنجاب کہتا ہے دفع ہو جاؤ. سچی بات کر رہا ہوں میں. وہ کہاں سے شیر پنجاب آ گیا؟ بادشاہی مسجد میں گھوڑے باندھنے والا مسلمان اور عورتوں کی عصمت داری کرنے والا وہ ظالم غنڈا بدماش وہ شیر پنجاب ہو گیا. تو اب لاہور کا آپ نے ذکر کرنا ہے. قدر نبی دا جانن والے داتا صاحب اور پھر داتا صاحب کے چاہنے والے بابا جی. اور اب یہ ایک نسبت دیکھیں یہ اللہ کی شان. اب جو لاہور جائے گا نا داتا صاحب کے ہاں تو وہ بابا جی کے پاس جائے بغیر نہیں آئے گا. ہاں یہ کنیکشن ایسا جڑ گیا ہے نا. یہ جڑ گیا آپ کنیکشن. جو لاہور جائے گا داتا صاحب کے ہاں تو بابا جی کے پاس جائے بغیر اس کو چین آ ہی نہیں سکتا. میں سچی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ وہ بادشاہی ہے یہ وہ حکومت ہے جو پیسوں سے نہیں ملتی وہ اسلحے سے نہیں ملتی طاقت سے نہیں ملتی محمد عربی کی غلامی سے ملتی ہے. یہ بابا جی جو حکومت فرما رہے ہیں نا دلوں پہ شرق سے غرب شمال ہو. فلسطین والے بھی کہہ رہے ہیں بابا ہمارے ہیں. کشمیر والے بھی کہہ رہے ہیں. افریقہ والے بھی کہہ رہے ہیں. یورپ والے بھی کہہ رہے ہیں. ترکی والے بھی کہہ رہے ہیں. ہر زبان والا کہہ رہا ہے بابا جی ہمارے ہیں. بابا جی پہ ساری کائنات حضور کے سارے غلامی اشک بار ہیں. تو اب آپ نے لاہور کی بات کرنی ہے. پھر میں نے آخر میں وہ شعر پڑھنے اور بات ختم. بات تو ختم نہیں ہونی. وہ تو انشاءاللہ ہمارے سینے میں اب سما چکی ہے. اب ہمارے بدن میں یہ سننے باطل پرست وہ یہ نہ سمجھے کہ بابا جی چلے گئے. ہمارے بدن میں خون نہیں گردش کرتا. ہمارے بدن میں جو ہے وہ دل نہیں دھڑکتا وہ بابا جی دھڑکتے ہیں. یہ سن لو. یہ سچی بات بتا رہا ہوں تمہیں. غلط فہمی میں مت رہنا. اگر غلط فہمی ہے تو پھر آزما لینا. پھر ستم کا ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو میں نے کہنا ہے قدر نبی دا جانن والے. آپ نے کہنا ہے سو گئے وچ لاہور. اور قدر نبی دا جانن والے یار مزہ نہیں آیا. چس آ جائے نا تھوڑا. اور قدر نبی دا جانن والے. آج ایسا نعرہ لگاؤ نا جب قبر میں جاؤ نا پھر سارے جتنے بھی حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہوں جو سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے حضور سے ایسی وفا کرو. بابا جی کہتے تھے نا گلا کس کے لیے رکھا ہے یار بیٹھنے دو. پھر یہ تھوڑا ہے کہ بچا کے رکھنا ہے کل اور تقریر کرنی ہے. کس نے دیکھا ہے کل آئے گا. وہ گلا بھی حضور پہ قربان. نہیں پڑھتے دہن میں زبان تمہارے لیے. وہ یہ کس دن کے لیے ہے. بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور امام نے یہ درس کس دن کے لیے دیا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور کے غلاموں یہ کر کے دکھاؤ. جب قبر میں جاؤ تو فرشتے پوچھے تو حضور فرمائے کہ میرا غلام ہے. یہ کیا پوچھتے ہیں ان سے. یہ کر کے جانا ہے. کوئی نہیں شرمانا آپ نے.
بس دیوانے ہو جاؤ حضور کی. بابا جی کہتے ہیں جلیا کی ہو گیا. جلیا کا مطلب ہے دیوانے، یعنی حضور کی محبت میں دیوانے ہو جاؤ، آپ ایسے باہر ہو جاؤ، بے خود ہو جاؤ، تب یہ دنیا ٹھیک ہوگی. ایسے دنیا نے ٹھیک نہیں ہونا. تم مال کے پیچھے اندھے ہو، تم اقتدار کے پیچھے اندھے ہو، تم عہدوں کے پیچھے اندھے ہو. ہم حضور کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دیں گے. ہم اندھے با حضور سے پیار کرتے ہیں. ہم اس معاملے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، کیونکہ ہم جس نام کے لیے نکلے ہیں، جس آقا کے لیے نکلے، وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے. بس یہ جذبہ حضور کے غلاموں آپ میں سے ہر ایک نے آگے لے جانا ہے، اور ہر ایک نے بابا جی کا سفیر بن کے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، فیکٹری میں، ملز میں، مزدوروں میں، علماء میں، مشائخ میں، وکلاء میں، ڈاکٹرز میں، ججز میں، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں میں جا کر آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ ہم سب حضور کی ناموس کے سپاہی ہیں، اور جو سپاہی ڈیوٹی نہیں دیتا وہ بے وفا ہوتا ہے. ہم نے بے وفائی نہیں کرنی. اور چلو دنیا میں تو بے وفائی چل سکتی ہے کسی اور کے ساتھ، لیکن آقا و مولا سے بے وفائی نہیں چل سکتی. وہاں تو دل بھی دیکھے جاتے ہیں. اب سستی آپ نے نہیں کرنی. بابا جی کی روح کو خوش کرنا ہے تو قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ، درود و سلام کے ساتھ ساتھ، دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ مشن آگے لے کے چلنا ہے. تو اب آپ نے زور سے نعرہ لگانا ہے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے. اللہ 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 ہمارے ان بزرگوں کو، ان بچوں کو، ان بھائیوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، اس شہر کے حضور کے غلاموں کو، خصوصاً ہمارے شاہ فیصل اور اس مسجد کے نمازیوں کو، یہاں کے منتظمین کو، معاونین کو، اور اس پورے علاقے کے رہنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، میری ملت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ حضور کی غلامی نصیب فرمائے. اللہ ان سب پر، خصوصاً ہمارے محترم برادر مکرم علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل قاری ظہور احمد چشتی صاحب پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے. اور جس جذبے سے آپ لوگ کھڑے ہیں کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یقین جانیں وہاں پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب فرما رہے تھے شیل کھانے والے تم لوگ ہمارے پیر ہو. وہ خود اتنے بڑے پیر یہ فرما رہے تھے تم ہمارے پیر ہو. آپ کھڑے رہے، اللہ آپ کو مزید ہمت دے، حوصلہ دے. آپ لوگوں کو دیکھ کے نا ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں. یقین جانیے بابا جی فرماتے تھے نا، ہم جو بات کرتے ہیں ہمیں آپ پر مان ہے کہ ہمارے کارکنوں کی طرح کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے پاس ایسے لوگ ہوں جو ایسی قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں. اسی لیے تو باطل ڈرتا ہے کہ بھائی یہ تو جان دینے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ کتنوں کی جانیں لوگے تم؟ باطل کیا کر سکتا ہے؟ دراصل آخر موت ہی نا. تو ہم تو موت کی آرزو رکھتے ہیں کہ مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. مریں گے تو نظارہ ہوگا نا محبوب کا. تو پھر جو موت سے نہیں ڈرتا اس کو کیا دبائے گا؟ کوئی نہیں دبا سکتا نا. تو بس آپ نے کام کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے اسی طرح آپ نے کھڑے رہنا ہے، ہمت کرنی ہے. اب آخر میں بابا جی کی بارگاہ میں چند اشعار پڑھ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. اسلام کے اے مرد مجاہد تجھے سلام، اے کاروان عشق مرشد تجھے سلام. خادم حسین رضوی امیر المجاہدین، اے میر انقلاب اے قائد تجھے سلام. آواز تیری شعلہ و شمشیر بن گئی، آواز تیری شعلہ و شمشیر بن گئی. اے جانشین تارے کو خالد تجھے سلام. تو دے گیا ہے عشق نبی کو نئی حیات، تو دے گیا ہے عشق نبی کو نئی حیات. اعداد و شمار سے زائد تجھے سلام. تا عمر کی حفاظت ناموس مصطفیٰ، تا عمر کی حفاظت ناموس مصطفیٰ. اے سنیوں کے رہبر راشد تجھے سلام. نبض جہاں ٹھہر گئی تیری وفات پر، نبض جہاں ٹھہر گئی تیری وفات پر. سب رو کے کہہ رہے ہیں اے قائد تجھے سلام. لکھی ہوئی رہے گی دلوں پر تیری حیات، تازہ رہیں گے تیرے شواہد تجھے سلام.
جبر و ستم کی چھاؤں میں بھی تو ڈٹا رہا، رسم حسینیت کے مجدد تجھے سلام۔ میدان کو تو نے سجدہ گاہے عشق کر لیا، اے کربلائے وقت کے عابد تجھے سلام۔ پیغام حق سنایا بھی اس پر چلایا بھی، پیغام حق سنایا بھی اس پر چلایا بھی، اے عشق مصطفی کے قاصد تجھے سلام۔ تجھ پر فدا اے ختم نبوت کے پہرے دار، اے پاسبان باغ عقائد تجھے سلام۔ کردار میں بھری تھیں عظیمت کی بجلیاں، تجھ کو جھکا سکے نہ شدائد تجھے سلام۔ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہمیں تو عزیز ہے، اے جلوائے خودی کے مشاہد تجھے سلام۔ فکر رضا میں ڈھل گیا تیرا وجود ناز، محراب حق پرستی کے ساجد تجھے سلام۔ ملت میں روح عشق کو بیدار کر دیا، اے سارے اہل حق تیرے حامد تجھے سلام۔ کرتا رہا تو آخری دم تک مقابلہ، اصحاب بدر کے اے مقلد تجھے سلام۔ اے سنیت کے شعر نہ بھولیں گے ہم تجھے، حاصل کریں گے تیرے مقاصد تجھے سلام۔ مشغول ہیں دعا میں سب کے جان و دل، مشغول ہیں دعا میں فریدی کے جان و دل، فضل خدا ہو تیرا مساعد تجھے سلام، فضل خدا ہو تیرا مساعد تجھے سلام۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ ہمیں حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار گولڑا اور حضور امیر المجاہدین کا فیض نصیب فرمائے، اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرتے دم تک اس مشن کے ساتھ وفا رکھتے ہوئے، تحریک سے منسلک رہتے ہوئے، علامہ حافظ سعد حسین رضوی جانشین قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں دین کو تخت پہ لانے کی